بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، فادر ڈے گزرا کل۔ اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے اپنے والدین کے حوالے سے، اپنے خاص طور پر والد کے حوالے سے، فیس بک کے اوپر خاص طور پر بہت سے اقوال زریں یا بہت سے ان کے بارے میں اچھی اچھی عبارات شیئر کی، اور پھر والدین کے پرانے فوٹوز یا ان کی جو بھی یادیں تھیں وہ شیئر کرنے کی کوشش کی، اور ان عبارات میں بہت قسم کی عبارات تھیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ باپ ایک گھنا سایہ ہے جس کے سائے تلے نہیں، باپ ایک گھنا درخت ہے جس کے سائے تلے سکون ہی سکون ہے۔ اسی طرح ایک عبارت تھی، باپ کی مثال گھر کی چھت کی طرح ہے جو دھوپ، گرمی، سردی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح باپ وہ سایہ دار درخت ہے جس کی ٹھنڈک بھری چھاؤں میں تمام فکریں ماند رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک یہ بھی عبارت تھی، باپ وہ ہستی ہے جو خود کو تو تکلیف میں ڈالے گا، لیکن اپنی اولاد کو دکھ، تکلیف اور پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ باپ خود پھٹے پرانے کپڑے، پھٹی ہوئی چپل پہنے گا، لیکن اولاد کی فرمائش پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی کچھ نہیں ہے، اس سے بھی بہت آگے ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کے حوالے سے بہت ساری آیات نازل کی ہیں اور حکم دیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا حکم میں فیصلہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا، سورہ لقمان کی آیت میں، ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر کر، اپنے والدین کا بھی۔ اور بہت سی احادیث اس بارے میں ہیں، یہاں تک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کا بیچ کا دروازہ ہے۔ آگے ہے کہ اگر چاہو تو اس کی حفاظت کرو اور چاہو تو ضائع کر دو، یعنی حفاظت کرو گے، باپ کی خدمت کرو گے، باپ کی بات مانو گے، باپ کا خیال رکھو گے، تو سمجھو جنت کا دروازہ آپ کے لیے پکا ہے۔ اور اگر حفاظت نہیں کی، ناراض کیا، خدمت نہیں کی، نافرمانی کی، تو پھر ضائع ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ باپ کی رضا میں، خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اللہ راضی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ بھی ناراض ہے۔ اس سے خاص طور پر والد کی عظمت، والد کا مقام، والد کی حیثیت کے حوالے سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ بعض حضرات والدین کا تقابل کرتے ہیں کہ والد کا حق زیادہ ہے یا والدہ کا حق زیادہ ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے اس بحث میں ہم نے نہیں پڑھنا ہے، دونوں کے حقوق ہیں، ہر ایک کی نوعیت مختلف ہے۔ ماں 9 ماہ تک پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے، وہ سارے مشکل مراحل طے کرتی ہے، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پرورش، دودھ پلانا، اس کی پیشاب پخانہ صاف کرنا، اس کا ہر طرح کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے۔ لیکن باپ اسی بچے کے لیے دن بھر ہر طرح کی مشکل برداشت کرتا ہے۔ کسی آفس میں جاتا ہے تو آفس کے وہاں جو اس سے بڑے ہیں، اس کا مدیر ہے یا اس سے اوپر آرڈر دینے والے ہیں، پرنسپل ہے یا جو بھی ادارے کا بڑا ہے، اب اس کی ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ مان لیتا ہے،
اور ماننا پڑتا ہے، کیونکہ نوکری کا مسئلہ ہے۔ ڈر یہ ہوتا ہے کہ میں نوکری سے نکالا جاؤں تو بچے کہاں سے کھائیں گے، میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، اور بچوں کو کہاں سے پڑھاؤں گا، میں ان کی ضروریات کیسے پوری کروں گا، یہ ساری باتیں سوچتا ہے، اور پھر کڑوا گھونٹ پیتا ہے، وہ ساری بے عزتی، وہ ساری تکلیف، وہ ساری پریشانی برداشت کرتا ہے۔ یہاں خلیج میں ہم نے دیکھا کہ چلچلاتی دھوپ میں، آج کا واقعہ 1:30 بجے کا ٹائم تھا، 1:45 کا ٹائم تھا، اس وقت انسان کا تھوڑی دیر باہر کھڑا ہونا ہی مشکل ہے، لیکن بیچارے مزدور سامنے بلڈنگ کے اوپر کام کر رہے تھے صبح سے شام تک۔ جو ملک سے باہر ہیں، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ ساری تکلیف، ساری پریشانی، ساری بھوک، ساری پیاس، ساری تھکاوٹ، ساری گرمی کس لیے آخر باپ برداشت کرتا ہے؟ بچوں کے لیے۔ تو یہ تقابل نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی خدمات ہے، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، لیکن یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ ہم نے یہ نظریہ کہاں سے لیا کہ سال میں ایک آدھ دفعہ ہم فادرز ڈے، مدرز ڈے اور اس طرح کے دیگر رشتہ داروں کے نام لے کے ان کے ڈے آگے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈے آئیں گے، یہ کہاں سے لیا؟ یہ یاد رکھیں کہ دراصل یہ ان لوگوں کی طرف سے یہ نعرہ آیا ہے، یہ پروگرام آیا ہے، اور یہ نظریہ آیا ہے کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرتے ہیں، سال میں ایک دفعہ جا کر ان کو وش کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں ان کی برتھ ڈے پر، ان کے کسی بھی حوالے سے، باقی پورا سال وہ اپنے والدین کو بھول ہی جاتے ہیں۔ تو یہ دراصل سلسلہ وہاں سے چلا ہے، لیکن میرے نبی کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ والدین کو ہمیشہ سر پر بٹھا کے رکھو۔ فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة قال نعم الله أكبر وأطيب۔ فرمایا کہ جو اولاد، نیک اولاد، صالح اولاد، نیک بخت اولاد، فرمان بردار اولاد اپنے والدین کی طرف، اور ایک حدیث میں ان میں سے کسی ایک کی طرف، اگر کسی کے والدین دونوں نہیں ہے، کوئی ایک ہے تو ایک کی طرف، دونوں ہے تو دونوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا شفقت اور رحمت سے، تو اس کو ہر نظر کے بدلے حج مبرور، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ آج کل ویسے بھی حج کا موسم ہے، حج کرنا کتنا مشکل کام ہے، مال بھی لگتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، یہ سارا ثواب، اور وہ بھی حج مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں والدین کے چہرے کی طرف ایک نظر شفقت ڈالنے پر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی دن میں 100 دفعہ اس طرح کی نظریں ڈالے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ تو اس سے بھی بڑا اور پاکیزہ ہے، یعنی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، 100 دفعہ ڈالے گا 100 دفعہ اللہ حج کے ثواب دے گا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے۔ اس لیے یہ ایک آدھ دن منا کر خاموش رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ایک سازش ہے۔ آپ تو صبح شام رات دن اگر اللہ نے آپ کو والدین کے ساتھ بٹھایا، ان کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں، ان کی اطاعت کریں، ان کا دیدار کریں، اپنے لیے جنت بنائیں، ہر روز 100 دفعہ 200 دفعہ حج مقبول کا ثواب لیں۔ لیکن افسوس کہ والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں، اولاد بڑی ہو جاتی ہے، تو اس اولاد کو والدین کے پاس بیٹھنے کی
نوبت نہیں آتی، ٹائم نہیں ہوتا ہے، وہ مصروف ہوتے ہیں اپنے کاموں میں۔ اور والدین کی سب سے بڑی چاہت یہ ہوتی کہ کاش میرے یہ بچے، میری بچی تھوڑی دیر میرے ساتھ آ کے بیٹھتا، میرے ساتھ باتیں کرتا، ان کی بڑی تمنا ہوتی۔ اور جتنی دیر آپ بیٹھیں گے یقین جانے وہ بہت خوش ہوں گے۔ ان کی خدمت، ان کے اوپر خرچ کرنا اور ان کا دل خوش کرنا، ان کا سر دبانا، پاؤں دبانا، سر پہ تیل لگانا وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی ان کی خدمت ہو سکتی ہے، یہ نیک اولاد کی علامت ہے۔ اور دراصل اس عمل سے وہ اپنے لیے جنت کما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فلسفہ بالکل غلط ہے کہ بس سال میں ایک دفعہ فادر ڈے بنائیں، فادر ڈے منا کر اور مطمئن ہو جائے، جیسے ہمارے بعض عشاق، عاشقان محمد سال میں ایک دفعہ ایک پروگرام کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فلسفہ غلط ہے۔ ہمیشہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر آن، ہر منٹ اپنے والدین کے ساتھ رہیں، ان کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں اور ان کے چہرے پر نظر شفقت ڈالیں تاکہ آپ کو ثواب ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صالح اور نیک اولاد